آج میں 2015 میں ریلیز ہونے والی مووی کو ایکسپلین کروں گی جس کا نام ہے ٹیل آف ٹیلز۔ یہ مووی 3 کہانیوں پہ بنی ہوئی جو کہ بہت ہی ویئرڈ ہے۔ تو مووی سٹارٹ کرنے سے پہلے میں ریکویسٹ کروں گی کہ آپ چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی نئی ویڈیوز کو مس نہ کر سکے۔ مووی کے سٹارٹ میں ہم لانگ ٹریلرز کے کنگ اور کوئن کو دیکھتے ہیں۔ ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ ان کا کنگڈم بہت ہی خوشحال ہے، لیکن پھر ہمیں پتہ لگتا ہے کہ کوئن کو ایک ویئرڈ بیماری ہے جس کی وجہ سے وہ ماں نہیں بن سکتی۔ اس وجہ سے وہ کافی ڈپریس بھی رہتی تھی۔ کنگ کوئن کو اداس نہیں دیکھ سکتا تھا، اس لیے وہ اپنے کنگڈم کے سارے اسپیشلسٹ کو بلاتا ہے، لیکن کوئی بھی کوئن کی بیماری کو سمجھ نہیں پاتا۔ اب کنگ اپنی کوئن کو خوش کرنے کے لیے سب کچھ کرتا ہے۔ ایک دن کنگ اپنے محل میں سرکس کا شو کرواتا ہے۔ اس دوران سرکس کا ایک ممبر ڈرامہ کرتا ہے پریگننٹ لیڈی کا۔ اس کا یہ مذاق کوئن کو بہت برا لگتا ہے اور روتے وہاں سے چلی جاتی ہے۔ کنگ اس کو منانے کے لیے آتا ہے اور اس سے وعدہ کرتا ہے کہ اس کی اس بیماری کو ٹھیک کرنے کے لیے وہ ہر حد تک جائے گا۔ پھر اسی رات ایک عجیب و غریب آدمی ان کے محل میں آتا ہے جو ان سے کہتا ہے کہ وہ ان کی مدد کر سکتا ہے۔ تو کنگ اس سے کہتا ہے کہ پہلے بھی لوگ ایسے دعوے کر چکے ہیں لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا آج تک۔ پھر وہ آدمی انہیں کہتا ہے کہ کنگ اپنی کوئن کے لیے کس حد تک جا سکتا ہے۔ تو کنگ کہتا ہے وہ کسی حد تک بھی جا سکتا ہے۔ پھر وہ آدمی کنگ کو کہتا ہے کہ اس نیچر کے بارے میں وہ بہت ایکسپیرینس رکھتا ہے اور نیچر کو ہمیشہ بیلنس رکھنا چاہیے، اور وہ اگر اپنے گھر میں ایک جان چاہتا ہے تو اسے ایک جان لینی ہوگی۔ پھر وہ کنگ کو سارا طریقہ بتاتا ہے کہ اسے سی مانسٹر کو مار کر اس کا دل نکال کر لانا ہوگا، جسے ایک کنواری لڑکی کوئن کے لیے بنائے گی اور کوئن اس کو کھا کر پریگننٹ ہو جائے گی۔ اب کنگ اس مانسٹر کا شکار کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اور اگلے دن ساری تیاری مکمل کرنے کے بعد اس ریور کے پاس آتا ہے۔ سی مانسٹر اس ٹائم سو رہا ہوتا ہے اور کنگ اس پر حملہ کر دیتا ہے۔ پھر ان کے درمیان کافی لڑائی ہوتی ہے جس میں کنگ کافی زخمی ہو جاتا ہے، لیکن پھر بھی کسی طرح سے کنگ اس مانسٹر کو مارنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ کنگ بہت زخمی ہو چکا ہوتا ہے، اس لیے اس کی بھی وہی ڈیتھ ہو جاتی ہے، لیکن کوئن وہاں سے مانسٹر کا دل کپڑے میں لپیٹ کر وہاں سے محل آتی ہے۔ پھر ایک کنواری لڑکی کو دل دیتی ہے بنانے کے لیے۔ وہ کنواری لڑکی محل کی کنیز ہوتی ہے۔ پھر دل بناتے وقت اس کی طبیعت بگڑنے لگتی ہے اور اسی وقت وہ پریگننٹ ہو جاتی ہے۔ پھر کوئن دل کھا لیتی ہے اور وہ بھی فوراً پریگننٹ ہو جاتی ہے۔ پھر نیکسٹ ڈے ہی کوئن اور وہ برتھ دیتی ہے بچوں کو، اور وہ دونوں بچے ٹوئنز ہوتے ہیں۔ کوئن اپنے بیٹے کا نام ایلس رکھتی ہے اور اس لڑکی کے بیٹے کا نام جونا۔ اب 16 سال گزر جاتے ہیں، دونوں بچے بڑے ہو گئے تھے۔ کوئن اپنے بیٹے کے ساتھ بہت خوش رہتی تھی اور اپنے بیٹے کے ساتھ بھرپور زندگی جی رہی تھی۔ وہ دونوں لڑکے الگ الگ عورتوں سے پیدا ہونے کے باوجود بھی ایسا لگتا جیسے دو جسم ایک جان ہو، اور وہ سی مانسٹر کی ہی خصوصیت رکھتے تھے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے بہت قریب تھے اور کسی بھی قیمت پہ ایک دوسرے سے دور نہیں ہو سکتے تھے۔ پھر ایک دن کوئن ایلس کے ساتھ جونا کو کھیلتے ہوئے دیکھ لیتی ہے اور وہ سختی سے ایلس کو کہتی ہے کہ وہ ایک معمولی کنیز کے بیٹے کے ساتھ نہیں کھیل سکتا، لیکن ایلس اس کے باوجود بھی نہیں مانتا اور ملتا رہتا ہے۔ پھر ایک دن ان دونوں کو پتہ لگتا ہے کہ وہ دونوں پانی میں آرام سے سانس لے سکتے ہیں، اسی سی مانسٹر کی طرح۔ ایک دن کوئن اس کنیز کو بلاتی ہے اور اس کو دھمکی دیتی ہے کہ اگر اس نے اپنے بیٹے کو ایلس سے ملنے سے نہیں روکا تو وہ دونوں کو اپنے کنگڈم سے باہر نکال دے گی۔ اس سب کے باوجود بھی وہ دونوں چپ چپ کے ملتے رہتے ہیں، لیکن ایک دن تو حد کر دیتے ہیں۔ جونا ایلس کے کپڑے پہن کر کوئن کے پاس چلا جاتا ہے، لیکن کوئن اس کو پہچان لیتی ہے اور دونوں ماں بیٹے کو اپنے کنگڈم سے باہر نکال دیتی ہے۔ ایلس جونا کو روکنے کی بہت کوشش کرتا ہے، لیکن وہ نہیں رکتا۔ پھر جونا اپنے چاقو سے ایک درخت کی جڑ کو کاٹ دیتا ہے، اس سے پانی نکلتا ہے جو کہ بالکل صاف ہوتا ہے۔ پھر وہ ایلس کو کہتا ہے کہ یہ پانی جب تک صاف رہے گا تو میں ٹھیک ہوں گا، اور جیسے ہی یہ پانی میلا ہو جائے گا تو سمجھ جانا کہ میں خطرے میں ہوں۔ اب ایلس روز اس پانی کو چیک کرنے آتا ہے، لیکن پھر ایک دن اس پانی کا رنگ لال ہو جاتا ہے۔ تب ایلس کسی کو بھی بتائے بغیر اکیلے ہی جونا کو ڈھونڈنے کے لیے نکل جاتا ہے۔ تب کوئن اس کے لیے بہت پریشان ہو جاتی ہے۔ اب ایلس وہاں پہنچ جاتا ہے جہاں جونا رہتا تھا۔ تب اسے وہاں پتہ لگتا ہے کہ جونا نے شادی کر لی ہے۔ اب ایلس بالکل جونا کی طرح لگتا تھا تو ان کو لگتا ہے کہ شاید جونا آ گیا۔ پھر ایلس کو احساس ہوتا ہے کہ شاید جونا بہت خطرے میں ہے۔ تب ایلس کو پتہ لگتا ہے کہ جونا 5 دن پہلے جنگل میں گیا تھا اور اب تک واپس نہیں آیا، تو ایلس اس کو ڈھونڈنے کے لیے جنگل میں چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف وہی عجیب و غریب آدمی کوئن کے پاس آتا ہے۔ تب کوئن اس سے مدد مانگتی ہے تو وہ اسے بتاتا ہے کہ نیچر کو بیلنس چاہیے، اگر تمہیں اپنی بیٹی کی جان بچانی ہے تو بدلے میں ایک جان لو۔ کوئن اس کی آفر کو مان لیتی ہے اور اس کے ساتھ چلی جاتی ہے۔ جونا ایک کیو میں پھنسا ہوا تھا اور بہت زخمی حالت میں تھا۔
اس کے پاس ایک بہت ہی عجیب اڑنے والا کریچر آتا ہے اور اسے مارنے کی کوشش کرتا ہے۔ جونا کی چیخوں کی آواز سن کر ایلس اس کو ڈھونڈ کر وہاں آ جاتا ہے اور وہ جونا کے سامنے آ کر اس کریچر کو اپنی تلوار کے ساتھ مار دیتا ہے، لیکن ایلس کو معلوم نہیں تھا کہ وہ کریچر میں اصل میں اس کی ماں تھی، کیونکہ کوئین نے یہی ڈیل کی تھی، جان کے بدلے جان۔ اب اسٹوری کے اینڈ میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایلس کو کنگ بنا دیا جاتا ہے اور یہی اس کہانی کا اینڈ ہو جاتا ہے۔ اب دوسری کہانی سٹارٹ ہوتی ہے جہاں ایک کنگ جنگل میں شکار کر رہا تھا۔ یہ کنگ بہت ہی عیاش اور بد کردار ہوتا ہے جو ہر ٹائم ہی نشے میں ہوتا ہے اور پارٹیز کرتا رہتا ہے۔ یہ کنگ بہت ہی زیادہ امیر ہوتا ہے لیکن ابھی تک اس نے شادی نہیں کی ہوتی۔ اسے دنیا کی سب سے خوبصورت لڑکی کی تلاش تھی جس سے وہ شادی کر سکے۔ پھر ہم دو بہنوں کو دیکھتے ہیں جو کہ محل کے پاس ایک گھر میں رہتی تھی، ایک کا نام ڈورا اور دوسرے کا نام ایما تھا۔ ڈورا بہت سیلفش ہوتی اور ایما بہت معصوم۔ وہ دونوں کنواری تھی مگر بوڑھی ہو گئی تھی، لیکن ان کی آواز آج بھی ینگ اور اٹریکٹیو تھی۔ ایک دن ڈورا سنگنگ کر رہی تھی تو کنگ اس کی آواز سن کر اس کی طرف اٹریکٹ ہوتا ہے اور اس سے ملنے کے لیے اس کے گھر چلا جاتا ہے اور اسے باہر بلاتا ہے ملنے کے لیے۔ دونوں بہنیں بہت ڈر جاتی ہیں کہ اگر کنگ کو پتہ لگ گیا کہ وہ دونوں بوڑھی ہے تو وہ ان کے ساتھ کیا سلوک کرے گا۔ پھر ڈورا کے ذہن میں ایک پلان آتا ہے اور کنگ کو اگلے ہفتے آنے کو کہتی ہے تاکہ وہ اس کے ملنے کے لیے کمفرٹیبل ہو سکے۔ اب اس دوران ڈورا اپنی انگلی پہ ہر قسم کے ٹوٹکے کرتی ہے کہ اس کی انگلی کی سکن کسی طرح سے ٹائٹ اور ینگ لگے، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اور دوسری طرف ایما کی عادت تھی کہ وہ اپنی ایک انگلی منہ میں ہی رکھتی تھی جس کی وجہ سے اس کی فنگر کافی فریش اور رنکل لیس لگتی تھی۔ اب ایک ہفتہ گزر چکا تھا۔ کنگ ان سے ملنے آتا ہے تو ڈورا بڑی چالاکی سے ایما کی انگلی کنگ کو دکھاتی ہے۔ تب راجا اس کی انگلی دیکھ کر سوچ لیتا ہے کہ وہی اس کی کوئین ہے۔ اب وہ اس کے لیے اور بھی بے چین ہونے لگتا ہے اور اسے اپنے محل میں آنے کی دعوت دیتا ہے۔ اب ڈورا چالاکی سے کہتی ہے کہ وہ اس کی دعوت قبول کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن وہ رات کے اندھیرے میں اس کے ساتھ جائے گی کیونکہ وہ نہیں چاہتی کہ کوئی اور اس کو دیکھے۔ اب کنگ اس کی شرط مان لیتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایما ڈورا کی لوز سکن کو گلو لگا کر ٹائٹ کرنے کی کوشش کر رہی تھی تاکہ کنگ کو پتہ نہ لگے کہ وہ ایک بوڑھی عورت ہے۔ پھر رات میں ایک گارڈ آتا ہے اور ڈورا کو بہت رازداری سے محل کے اندر لے جاتا ہے۔ اب اندھیرا ہونے کی وجہ سے کوئی بھی ڈورا کو نہیں دیکھ پاتا۔ اب جب صبح ہوتی ہے تو کنگ بہت چپکے سے ڈورا کو دیکھ لیتا ہے اور اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ ڈورا اصل میں ایک بدصورت بوڑھی عورت ہے اور وہ غصے سے پاگل ہو جاتا ہے اور اپنے گارڈز کو بلا کر کہتا ہے کہ اسے اٹھا کر باہر پھینک دو، اور گارڈ بھی ایسا کرتے ہیں لیکن وہ گرتی نہیں بلکہ ایک درخت کے شاخ کے ساتھ لٹک جاتی ہے۔ تبھی ایک وچ ڈورا کو جنگل میں اس حالت میں دیکھ لیتی ہے اور پھر وہ اپنے جادو سے ڈورا کو ایک خوبصورت لڑکی میں بدل دیتی ہے جس کے کافی لمبے بال ہوتے ہیں۔ اب کنگ اس جنگل میں ڈورا کی لاش ڈھونڈنے آتا ہے تو اسے وہاں وہی جوان خوبصورت لڑکی ملتی ہے اور وہ فوراً اس کو اپنی کوئین بنانے کا ارادہ کر لیتا ہے اور اسے اپنے محل میں لے جا کے اعلان کر دیتا ہے۔ پھر ڈورا نے ایما کو بھی انوائٹ کیا ہوتا ہے اور وہ اس کو بتاتی ہے کہ وہ جوان ہو چکی ہے، تو ایما اسے پوچھتی ہے کہ وہ کیسے جوان ہوئی، تو ڈورا اسے بتاتی ہے کہ اس نے اپنی پرانی بوڑھی سکن اتروائی اور اندر سے وہ جوان نکلی۔ اب ایما بہت بولی بالی تھی تو وہ اس کے یقین کر لیتی ہے۔ پھر وہ ایک لوہار کے پاس جاتی ہے اور اپنا قیمتی زیور دکھاتی ہے اور کہتی ہے کہ اس کی سکن اتار دو۔ اب وہ لوہار بھی لالچ میں آ کر اس کو جنگل میں لے جا کر اس کی سکن اتار دیتا ہے۔ اب اپنی سکن اتروانے کے بعد وہ جب شہر میں آتی ہے تو اتنی زخمی حالت میں وہ سروائیو نہیں کر پاتی اور مر جاتی ہے۔ دوسری طرف ڈورا کنگ کے ساتھ ہوتی ہے، تبھی اس پہ جادو کا اثر ختم ہونے لگتا ہے اور وہ دھیرے دھیرے پھر سے بوڑھی ہونے لگتی ہے۔ اب وہ کنگ سے خود کو چھپانے کے لیے وہاں سے بھاگ جاتی ہے اور کہانی کے اینڈ میں ہم دیکھتے ہیں کہ ڈورا پہلے کی طرح بوڑھی ہو گئی تھی۔ اب تیسری کہانی سٹارٹ ہوتی ہے، وہ بھی ایک کنگ کی ہے۔ اس کنگ کی کوئین کافی ٹائم پہلے مر گئی تھی جس کی وجہ سے اس کا نیچر بہت ویئرڈ تھا۔ اس کی ایک خوبصورت بیٹی بھی تھی جس کا نام وائلٹ تھا، لیکن کنگ کا کافی عجیب نیچر ہونے کی وجہ سے وہ اپنی بیٹی پہ توجہ نہیں دیتا تھا۔ پھر ایک دن کنگ کو اپنی انگلی پہ کیڑا نظر آتا ہے جو اس کا بلڈ چوس رہا تھا۔ کنگ اس کو مارتا نہیں بلکہ اس کو پالنے لگ جاتا ہے اور اس کو اپنا خون پلانے لگتا ہے۔ اس کے بعد کنگ اس کو چھپا کے اپنے پاس رکھتا ہے اور روز اسے اپنا خون پلاتا ہے۔ دھیرے دھیرے اس کیڑے کی گروتھ ہونے لگتی ہے اور ایک دن وہ کسی مونسٹر کی سائز تک بڑا ہو جاتا ہے
दूसरी तरफ वॉलेट भी काफ़ी बड़ी हो गई थी और उसकी उम्र शादी की हो गई थी। सब सोचते थे कि वॉलेट की शादी किसी खूबसूरत प्रिंस के साथ होगी, लेकिन किंग बहुत ही लापरवाह बाप होता है और उसे अपनी बेटी की शादी पर कोई तवज्जो नहीं थी। वो अपना सारा वक्त सिर्फ उस कीड़े के साथ गुजारता था। एक दिन वो कीड़ा बीमार हो जाता है और उसका इलाज करने के लिए वो एक डॉक्टर को भी बुलवाता है, लेकिन बदकिस्मती से वो कीड़ा मर जाता है। अगले दिन किंग अपनी बेटी के पास आता है और कहता है कि तुम्हारी शादी का वक्त आ गया है। वॉलेट काफ़ी खुश हो जाती है, लेकिन किंग कहता है कि वो एक मुकाबला रखेगा जिसमें कोई भी हिस्सा ले सकता है और जो भी इस मुकाबले को जीत लेगा तुम उसकी हो जाओगी। अब किंग ने उस कीड़े की स्किन उतरवा कर वहाँ लगवा दी थी और ऐलान करता है कि जो भी इस कीड़े की स्किन को पहचान कर उसका नाम बता देगा तो वॉलेट उसकी हो जाएगी। बहुत सारे लोग आते हैं लेकिन कोई भी जवाब नहीं दे पाता क्योंकि इस कीड़ों को आज तक इतनी ग्रोथ नहीं हुई थी। तब वहाँ एक बदसूरत और आदमखोर शख्स आता है और वो भी इस मुकाबले में हिस्सा लेना चाहता था क्योंकि राजा ने कहा था कि कोई भी हिस्सा ले सकता है, तो शर्त के मुताबिक उसको भी मौका दिया जाता है। अब वो कीड़े की स्किन को सूंघ कर उसका नाम बता देता है। अब ये देखकर वॉलेट डर जाती है और सुसाइड करने महल की छत पर जाती है, लेकिन किंग उसको मना लेता है कि मेरी इज्जत रख लो क्योंकि ये उसका प्रॉमिस था। अब वॉलेट के पास कोई और रास्ता नहीं था तो वो उस आदमखोर के साथ चली जाती है और वो आदमखोर उसको घने जंगलों के बीच से ऊंचे पहाड़ों के ऊपर अपने केव में ले आता है जहाँ सिर्फ हड्डियाँ ही हड्डियाँ होती है। अब वॉलेट एक कोने में बैठकर रोती रहती है। एक दिन वो सामने दूसरी पहाड़ी पर एक औरत को देखती है और उसे अपनी मुश्किल बताकर कहती है कि वो उसकी मदद करे। वो औरत उसकी मदद के लिए राजी हो जाती है। अगले दिन वो औरत अपनी फैमिली के साथ आती है और रस्सी बांधकर उसको ले जाने लगते हैं। तब उस आदमखोर को पता लग जाता है और वो उस रस्सी के साथ लटक कर उसके पीछे जाने लगता है, लेकिन वो पहुंचता है इससे पहले वो रस्सी काट देते हैं। अब वो आदमखोर गिर जाता है, लेकिन वो आदमखोर किसी न किसी तरह बच जाता है और उस औरत की फैमिली को एक एक करके मार देता है। फिर वॉलेट उस आदमखोर के पास आती है और ड्रामा करती है जैसे वो उसकी केयर करती हो और उसके साथ जाने लगती है, लेकिन अचानक वॉलेट एक चाकू से उसका गला काट देती है। नेक्स्ट सीन में वो उस आदमखोर का सर लेकर महल में आती है और अपने बाप से कहती है कि ये रहा वो मेरा लाइफ पार्टनर जो आपने मेरे लिए चुना था, और ये कहकर वो रोने लगती है और महल के बाकी लोग भी। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि वॉलेट को अब क्वीन बना दिया जाता है और यही इस स्टोरी का एंड हो जाता है।